بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں یوپیڈیا چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت ذات کے نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے اور خالق ہے۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہیں جس کی بادشاہت اور سلطنت پوری کائنات پہ حاوی ہے اور پھیلی ہوئی ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ، ہمارے جتنے بھی سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان تمام حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہمارے سننے والوں میں سے، دیکھنے والوں میں سے اور چاہنے والوں میں سے کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے، چاہے جسمانی ہے یا روحانی ہے، اے اللہ تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرما۔ دوستو، یہ پوری کی پوری کائنات اس کا خالق اور مالک ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ اللہ کی ذات اس پوری کائنات کی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ انسان چاہے جتنی مرضی بڑی بیماری کے اندر یا پریشانی کے اندر مبتلا ہو، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والی ایک ہی ذات ہے اور اس کو بیماری سے شفا دینے والی ایک ہی ذات ہے جس کا نام اللہ ہے۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے جتنے بھی وظائف ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ سینکڑوں کے اعتبار سے اپنے ایمان اور یقین کی وجہ سے 100% اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ جو بھی ہمارا عمل کرتے ہیں پوری توجہ کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے مطابق اللہ کی ذات کو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو اور اللہ کی کن فیکون والی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے پورے اعتماد کے ساتھ وہ وظیفہ کیا کرے۔ انشاءاللہ جب آپ پورے یقین کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ وظیفہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو 100% نتائج عطا فرمائیں گے۔ اور ہماری طبیعت کے اندر بالکل بھی جلد بازی نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم عمل کر کے اپنا کام اللہ کے سپرد کر دیں۔ کسی مقصد کے لیے بھی ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو کرنے کے بعد اپنا پورا کا پورا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ کے حوالے کر دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے غیبی نظام کے ذریعے سے ایسی کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائیں گے کہ میں اور آپ حیران ہو کر رہ جائیں گے۔ لہٰذا ہم جب بھی عمل کریں تو دوستو اس سے پہلے ہم نے اپنے ذہن کو اس بات کے اوپر لے کر جانا ہے کہ اے اللہ، ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں تو وہی رب ہے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا، تو وہی رب ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رکھا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو سمندر کے اوپر راستے دیے اور اسی سمندر میں فرعون کو غرق کیا۔ اے اللہ، تو وہی رب ہے کہ جس نے چھری کے نیچے اسماعیل علیہ السلام کی جان کو بچا کر دکھایا اور اسی چھری کے ساتھ دمبے کو ذبح کر کے دکھایا۔ تو دوستو، یہ ابتدائی باتیں ہیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اپنے دل کے اندر بٹھا لیں۔ یہ باتیں وظیفہ کرنے سے پہلے ضرور ہمارے دل میں ہوں، ہمارے دماغ میں ہوں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہر وظیفے کا بھرپور فائدہ حاصل ہوگا۔ دوستو، ایک بہت ہی نیک آدمی تھا۔ وہ رزق کی تلاش کے لیے اپنے گھر سے چل پڑا۔ رزق کی طلب میں کوشش کرتے کرتے تھک ہار کر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گیا۔ جب وہ بیٹھتا ہے تو اچانک اس کی نظر سامنے والی دیوار پر پڑتی ہے۔ اس نے دیوار پہ دیکھا کہ وہاں پہ چند اشعار لکھے ہوئے تھے: یسعی الحریص فلا ینال بحرصہ حظا ویخطی عاجز ومہین هون علیک وکن بربک واثقا فأخو التوکل شانہ اتہون طرح الاذی عن نفسہ فی رزقہ لما یتیقن انہ مضمون۔ ان اشعار کا ترجمہ یہ ہے: حریص آدمی بڑی محنت کرتا ہے مگر صرف لالچ سے کچھ ہاتھ نہیں آتا جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور نہ ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو ایک عاجز اور کمزور انسان رزق کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔
اے انسان صبر کر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کر، کیونکہ متوکل انسان کا صبر کام آتا ہے۔ اس شخص نے رزق کے معاملے میں اپنے نفس سے بہت بڑا بوجھ ہلکا کر دیا، جس کو یہ یقین ہو گیا کہ رزق کی ضمانت دے دی گئی ہے، یعنی رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ وہ نیک اور صالح شخص یہ اشعار پڑھ کر واپس اپنے گھر آ گیا، اور پھر زندگی بھر کبھی بھی طلب رزق کے لیے اس نے زیادہ کوشش نہیں کی اور زیادہ نہیں تھکا۔ چنانچہ علماء دین نے لکھا ہے کہ عام مسلمانوں کے لیے حصول رزق کے لیے صحیح کوشش کرنا جائز ہے، بلکہ مسنون ہے۔ البتہ دنیا کمانے میں اور دنیا کو حاصل کرنے میں فکر آخرت، فکر دنیا اور فکر رزق پر غالب رہنی چاہیے، یعنی ہمیشہ آخرت کی فکر اس کی فکر پر غالب ہو، تو پھر اس کے لیے کسی قسم کی کمائی کرنا یا پوری دنیا کے اوپر اپنے کام کو پھیلا دینا، یہ اس کے لیے بالکل درست اور جائز ہے۔ دوستو، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا کمانے کے اندر دنیا کے بنانے والے کو بھول جاتے ہیں، تو اس لیے ہم سارے کوشش کریں اللہ کی ذات ہر وقت ہمارے سامنے ہو۔ وہ ذات ہمیشہ ہمیں یاد رکھتی ہے، ہم اسے بھول جاتے ہیں۔ اس نے ہمارے رزق کا ذمہ اپنے ذمے لیا ہوا ہے، ہم اس ذات کے ساتھ بڑی بے وفائی کرتے ہیں۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں، اگر آپ کی صبح اٹھنے کی ترتیب ہے 6 سے 8 کے درمیان آپ اٹھتے ہیں، تو اٹھتے ساتھ سب سے پہلے آپ نے یہ ایک تسبیح پڑھنی ہے: کلامی سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، کلامی سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، کلامی سبحان من یذکرنی ولا ینسانی، یعنی پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو میری بات سن رہا ہے، اور پاک ہے وہ ذات جو مجھے یاد رکھتا ہے۔ دوستو، ایک تسبیح یہ والی پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی ضرورتوں کو اور اپنی حاجات کو مانگنا ہے۔ انشاءاللہ کروڑوں روپیہ بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، آپ کو ایسے اللہ تعالیٰ عطا کریں گے جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ نہیں تھکنا پڑے گا۔ بہت کم مدت میں، بہت کم عرصے میں، بہت تھوڑی محنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑپتی انسان بنا دیں گے۔ آپ کا گھر مالا مال ہو جائے گا، آپ ہر قسم کی پریشانی سے نجات پا جائیں گے، اور آپ خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ آپ سے درخواست ہے صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔